الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم رواه الترمذي وابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور لڑوانے سے منع فرمایا۔ ترمذی، ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین امت مسلمہ پہ رحم فرمائے۔ دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں کہیں مرغ لڑائے جا رہے ہیں، اسیر ککڑ، کہیں کتے لڑائے جا رہے ہیں، کہیں اونٹوں کی لڑائی کرائی جا رہی ہے، کہیں بیل لڑانے کا شوق زور شور سے ہے۔ یہ سب حرام ہے، منع ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا ہے، ممنوع ہے، یعنی حرام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اللہ نے آپ کے ذریعے منع فرمایا ہے۔ دوسری یہ کہ بلا وجہ جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، ایذا رسانی ہوتی ہے، زخمی ہوتے ہیں، بعض تو مر بھی جاتے ہیں۔ پھر دوسرا وقت ضائع کرنا ہے، ایک جانور دوسرے پہ لڑائی میں زیادتی کر رہا ہے، اس کو خون آلود کر دیا ہے، اور دوسرا اس کا جو مالک ہے، وہ جو حاوی ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہو رہا ہے۔ پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ شرط لگاتے ہیں کہ بھئی اگر تیرا جانور مرغ یا بٹیر یا تیتر کوئی بھی اگر جیت گیا تو تجھے اتنے پیسے دیں گے اور ہارنے والا اتنے پیسے دے گا۔ یہ جوا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو فرمایا ہے قرآن مجید میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے مصطفیٰ یہ آپ سے جوئے اور شرابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، فرما دیے کہ اس میں گناہ کبیر ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ اس طرح جانوروں کو لڑانا سخت حرام ہے، ممنوع ہے۔ سب جانوروں کو، اے انسان تو غور کر، جانوروں کو، چاہے جانور حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو حرام ہی ہے نا۔ تو باقی تیتر، بٹیر، مرغ، گائے، بھینس، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب بیل، اونٹ، یہ سب حلال ہیں۔ تو اے انسان غور کر، جانوروں کو لڑانا حرام ہے، گناہ کبیر ہے۔ قل فیہما اثم کبیر، اس میں جوا بھی ہے، جوا اسم کبیر ہے۔ تو جانوروں کو لڑانا سخت حرام ہے، تو انسانوں کو فرقہ واریت کر کے لڑاتا ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کا مطلب ہے انسانوں کو لڑانا اس سے بھی زیادہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رہو، لڑو مت، ایک ہی جتھے میں رہو اور فرقہ واریت مت کرو۔ دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی دھیان رہے، اسلامی فوج کو کفار سے لڑنا ہے، یہ تو تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت سے آگاہ نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ وہ کہ تؤمنون باللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں اس کی راہ میں لڑو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اگر تم اس حقیقت کو جان جاؤ. تو اس طرح اسلامی فوج کفار کے ساتھ لڑے تو یہ جہاد ہے. ہم آپس کی بات کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ اور چیز ہے، اس کا حکم ہے. اسی طرح جہاد کے مشن کے لیے آپس میں کشتی ہے، تیاری ہے، کشتی لڑانا ہے، تیاری کرنا ہے تاکہ زور بازو آئے، مسلز مضبوط ہوں، قوت آئے، زیادہ کفار کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑا ہونے کی جرت پیدا ہو، طاقت ہو. تو یہ جو جہاد ہے، یہ جہاد کے لیے لڑائی ہے، تیاری ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ تو سارے کام جہاد، تجارت بھی ہے، عبادت بھی ہے. اور اس طرح کی تیاری بھی عبادت ہے کہ جہاد کے لیے گھوڑا بھی پالے. ہم یہ پیچھے پڑھ آئے ہیں، لڑائی کے لیے اگر گھوڑا بھی پالتا ہے کہ جب جہاد ہوگا میں اس کو پیش کروں گا، تو آخرت میں جب وہ پیش ہوگا تو گھوڑے کی لید، گھوڑے کا پیشاب، اس کا کھانا، اس کا پینا بھی اس کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا، اس کو اجر ملے گا. اتنا ثواب ہے. وہ اور چیز ہے. یہ جو ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتے ہیں، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ گستاخ رسول ہے، وہ کلمہ گو ہے. آپ سب یہ میری باتیں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ وہ نہیں جی وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح، یہ ان کی مسجد ہے، نہیں جی یہ ان کی مسجد ہے، میری اس میں نماز نہیں ہوتی، خدا کا خوف کر. تو پیچھے تجھے یہ سبق پڑھا رہے ہیں وہ دین فروش ہیں. ان کا ذریعہ معاش روٹی ہے، جو روٹی جو ہے، روٹی کے لیے وہ سارا کام کریں. ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ دین نہیں ہے، وہ روٹی ہے. ذریعہ معاش انہوں نے دین کو بنایا ہوا ہے. وہ تمہیں لڑا رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے. اے انسان بچ جا ان سے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، قرآن کہ اے مصطفیٰ ملت ابراہیم کی پیروی کریں. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم جو ہے نہ یہودی ہیں، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سیدھے مسلمان تھے. حنیف کہتے ہیں بالکل جیسے لکڑی سیدھی ہوتی ہے، سیدھے بالکل تیر کی طرح. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ وہ تو سیدھے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو تم تو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہو، کافر کہتے ہو. ہذا شرک، یہ رٹیں چھوڑ دو، قرآن سمجھو، پڑھو. تم وہ اللہ کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم مسلمان تھے، اور تم کہتے ہو میں یہ فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. خدا کا خوف کرو. 73 فرقے بننے ہیں، لیکن ٹھیک ہے تمہاری اگر ہمدردی کسی کے ساتھ ہے کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے کو وہ صحیح ہے، درست ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے. باہمی اختلاف کی وجہ سے پھر انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا. کان الناس امۃ واحدہ، امت ایک ہی تھی. فبعث اللہ النبیین ومبشرین ومنذرین، نبیوں کو مبعوث کیا گیا، خوشخبریاں اور ڈر سناتے تھے. وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی گئی، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کے انصاف کرے، فیصلہ کرے جن وہ جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے. بڑی لمبی آگے آیات ہیں اس طرح کی. تو عزیزان گرامی کہتے لڑا نہ کریں، ہمدردی رکھیں، چاہے آپ ایک فرقے سے رکھیں، لیکن کسی کو کافر کہنا درست نہیں ہے. کیا کریں، وہ بھی بیچارے جو دین فروش ہیں، جنہوں نے ذریعہ معاش دین کو بنایا ہوا ہے، وہ لوگوں کو کافر یا گستاخ رسول ایسے لفظ استعمال کریں، لوگوں کو پیسے نہیں دیتے، ان کو دے دیا کریں. اب یہ جانے اللہ جانے کیا کریں. ماں باپ نے کیا میں آپ کہوں، ایسے بچے پیدا کیے ہیں جہاں جو نہ ان کو ہنر سکھایا ہے. ہنر تو مفت سکھاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کسی موٹر مکینک کے پاس بھیج دیں بچے کو شاگرد کے طور پر، 3-4 سال میں وہ ہنر بن جائے گا، اپنا کام کرے گا، اس کو لوگ پھر پیسے بھی دیں گے، بہت دیں گے، اپنی دکان ڈال سکتا ہے. کام کاج سیکھیں، تعلیم لیں دنیا کی. جس کو کیش کرانا، جس کی نوکری کرنا وہ گناہ نہیں ہے، دین فروشی منع ہے. بہت ٹائم ہو گیا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا.
اللہ کی آیات کو تھوڑے سے دام لے کر مت بیچا کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اسی سے ڈرا کرو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔